یہ آیت 11 مرتبہ آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتی رہیں، اللہ پاک ضرور فضل فرمائیں گے، آپ کے شوہر آپ پر مہربان ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے شوہر آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، اور آپ کے شوہر کو مسخر کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے سسرال والے مجھے میرے میکے سے لے جائیں، ابو امی کے گھر سے لے جائیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے، میری بات نہیں سن رہے، میں کیا کروں؟ ان کی خدمت میں عرض ہے، ان جیسی بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے۔ اول تو سب سے پہلے استغفار کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم کو دور کرتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، وہاں سے مسئلے حل کرتا ہے، وہاں سے کام بناتا ہے، وہاں سے بگڑیاں بناتا ہے کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے بہم و گمان بھی اللہ وہاں سے مسئلے حل کرے گا۔ تو استغفار میں استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، یا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین پڑھیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھیں، اور کثرت سے پڑھیں، پڑھتے رہیں، آٹا گوندتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کام کاج کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ من لزم الاستغفار، اس کو لازم پکڑیں، کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ساتھ آسانی کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ دوسرا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت 11 مرتبہ آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتی رہیں، اللہ پاک ضرور فضل فرمائیں گے، آپ کے شوہر آپ پر مہربان ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے شوہر آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، اور آپ کے شوہر کو مسخر کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھیں، تو ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ آپس میں آپ کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، اب آئندہ کے لیے عزم کریں، عزم مصمم کریں کہ اپنے شوہر کے آرام و راحت کا خیال کریں گی، اور شوہر جب تھکا ہارا اپنے کام کاج سے اور مختلف مشاغل سے بیچارہ آتا ہے تو اس کا خوش دلی سے استقبال کریں گی، اور مسکراتے ہوئے استقبال کرنا سنت ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا، وہ جو شوہر فون بھی نہیں اٹھا رہا، بات نہیں سن رہا، وہ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا، یعنی بسا اوقات برس ہا برس شوہر برداشت کرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ ان بیچاروں کو پھر اس طرح کا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ پھر چھوڑنے تک کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آپ جب یہ ان اعمال کا اہتمام کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں گے، برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، طلاق حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر بچے ہو گئے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کے پھر بعد میں مستقبل کے بگڑنے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے گھروں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور آپ اپنے یعنی جو اعمال آپ نے کیے ہیں جی، کمنٹس میں اگر آپ بتاتی رہیں گی تو انشاءاللہ اوروں کی بھی تربیت ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔